محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری وہ نعمتیں، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، اذکروا جو ہے فعل امر ہے، اور نعمتی میری نعمتیں، نعمت سے مراد نعمت، اور اس کے پیچھے جو یار ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر متکلم، واحد متکلم کی، تو مطلب ہوگا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں، التی جو، انعمت انعام کی میں نے۔ سورہ فاتحہ میں لفظ تھا انعمتا، تو جب تا زبر کے ساتھ آتا ہے نا تو وہ حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، جب یہ پیش کے ساتھ آتا ہے یہ مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے، تو اس کا معنی ہوگا انعمتو میں نے انعام کیا۔ تو اے اولاد یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے کیا، علیکم تم پر، کم لفظ بار بار آتا ہے، یہ اس کا معنی تم کے معنی میں ہوتا ہے، علیکم تم پر یعنی تمہارے اوپر، تو اے اولاد یعقوب میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور میرے وعدے کو پورا کرو، پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، یہاں پہ بھی یا ضمیر متکلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میرے عہد کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو شدت سے انتظار تھا نبی آخر الزماں کا، اور پہلے لوگوں پر، وہاں کے موجود لوگ اوس اور خزرج وغیرہ کے سامنے وہ کبھی جھگڑا بھی ہوتا تھا تو یہی کہا کرتے تھے کہ آخر نبی کا زمانہ آنے والا ہے اور پھر ہمیں انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی، اور ان کی نشانیاں اتنی زیادہ انہوں نے ان لوگوں کے سامنے ذکر کر رکھی تھی کہ وہ بھی پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو دوسرے ان کو سننے والے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نشانیوں سے پہچان گئے تھے۔ اب عرصہ دراز سے انہوں نے یہی بات کہہ رکھی تھی کہ ہم نبی آئے گا تو ہم اس کی تقلید کریں گے اور ہمیں فتح نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں وعدہ کیا تھا ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ اولاد یعقوب میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یا اولاد یعقوب پہ یہ ہے کہ ان کے اندر نبوت خاص کر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے زیادہ تر آپ علیہ السلام کی اولاد میں یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، تو یہ بات بھی ان کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات تھی کہ ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں اور اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہت ممتاز سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ احسان بھی یاد دلایا گیا، اور یہ بھی کہ میرے اس عہد کو پورا کرو جو میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا، کہ تم نے نبی سے وفا کرنے کا عہد کیا تھا تو اب وہ وقت آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ پھر تمہیں حکومت ملے گی، غلبہ نصیب ہوگا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہود کے اندر مال کی محبت حد سے زیادہ آ چکی تھی، مال اور جاہ کی محبت، اور یہی چیز جو تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقلید کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں ان کے آڑے آئی، اور انہوں نے ان چیزوں کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنے آپ کو، کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں تو آج جو ہے ہم لوگوں کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، لوگ ہمارے سے مشورہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیز ہم سے کھو جائے گی، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جو ہمیں لوگوں سے نظر نیاز اور نذرانے ملتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا کی محبت ان کے اس قدر آڑی آئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود پہچاننے کے، قرآن پاک میں ایک دو جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن اتنا پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ سی بات کا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، تم دنیا کی محبت میں آ کے، کہ ہمارے جو دنیا کی جو ہمیں آسائشیں جو میسر ہیں، ہمیں جو لوگوں سے نظر نیاز ملتی ہیں، ہم لوگوں کو جب جیسا مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے توریت کو توڑ موڑ کے رکھ دیا تھا۔ کوئی امیر آدمی ان کے پاس آتا ان کا مسئلہ لے کر تو اس کی مرضی کا فیصلہ کرتے اور اپنی مرضی کا ہی نذرانہ لیتے، تو دین کی شکل جو تھی مسخ ہو چکی تھی۔ اب اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، تو وہ ساری باتوں کو انہیں چھوڑنا پڑنا تھا، اور یہ انہیں کسی طرح بھی
منظور نہیں تھا. تو یہاں پہ اسی بات کی یاد دہانی کرا گئی. و ای یا اور خاص مجھی سے، یہ جیسا لفظ پہلے بھی نا ای یا کا خاص تجھی سے، تو یہاں پہ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. تو وہ ای یا اور خاص مجھی سے فرحبون ڈرو، کہ تم دنیا کی محبت میں اس قدر نہ پڑ جاؤ کہ اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دو، میرے احکامات کو پیچھے ڈال دو، بلکہ میرا ڈر رکھو، تو تاکہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی تم پر کیا ہوا جو وعدہ تھا اسے پورا کروں گا. وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ، بما اس پر انزلتو جو میں نے نازل کی. یہاں پہ بھی تاپش تو پیچھے جو آ رہا ہے یہ میں کے معنی میں ہے، انزل اتاری، نازل کی. اور مان لو اس چیز کو جو میں نے اتاری، یعنی جو میں نے قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو. مصدقہ وہ تصدیق کرتا ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو میں نے نازل کیا قرآن، اب تم یہود لوگ اس کو مان لو، اور قرآن جو ہے تمہاری سابقہ کتابوں کی تصدیق ہی کرتا ہے. ولا تکون حرمت ہو جو اولا کافرن بھی، سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، کہ تمہیں تو پہلے سے معلومات ہے نبی نے آنا ہے، تو اب تم اس کو پہچان بھی چکے، تو تم اس کی کیوں ان کو جھٹلاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو. تشترو اشترا تجارت کے لفظ سے ہے کہ خرید و فروخت کرنا، تو نہ تم لو بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی سی، کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو. یعنی ابھی جیسے بتایا گیا کہ وہ دین کے مسائل کو امیر لوگوں کے لیے ان کی منشا کے مطابق بتا دیتے اور ان سے نذرانے وصول کرتے اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے. محض دنیا کے فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام کو جب جی جاتا بدل دیتے. اور ان لوگوں نے توریت کے اندر بھی تحریف کرنے کی جرت کی، کبھی کچھ بتا دیا کسی حکم کو، کبھی کچھ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کے عارضی فائدے کی خاطر میرے احکامات کو کس طرح سے تھوڑے مول میں بیچ رہے ہو. دنیا کی تمہیں کتنی ہی دولت اور نذرانے مل جائیں، تم بادشاہ بن جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں سب ختم، یہ تھوڑے ہیں. تو میری آیتوں پہ تم تھوڑا مول یعنی دنیا کی چیزیں کیوں لیتے ہو، کیوں اپنا آخرت کو گنوا کر، آخرت کو سے جو ہے آخرت کے نفع کو چھوڑ کر تم حقیر دنیا کی چیز قیمت جو لیتے ہو، تو یہ بہت ہی تھوڑی قیمت ہے. تو مت لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، یعنی تم دنیا سے کتنا بھی مال لے لو گے، لیکن میرے آخرت کے مقابلے میں اس کا جو ہے مول بہت ہی تھوڑا ہے. وَإِيَّا یہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے یہاں پر، خاص مجھی سے، فَاتَّقُونِ ڈرو، جیسے بھی پچھلی آیت میں بھی آیا تھا. تو وَإِيَّا مجھے سے ڈرو، یعنی ان کے نزدیک جو تھی دنیا ہی سب کچھ تھی، دنیا کی مال، دنیا کا منصب، دنیا کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے صرف تم مجھ ہی سے ڈرو. تو اب پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ایمان لیا اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی کتاب کو جو نازل کیا، مصدقہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکون تم ہو جاؤ، اولا کافر بھی اس کے پہلے انکار کرنے والے، یعنی تمہیں تو پہلے سے پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے اور تم دیکھ کے پہچان بھی گئے، تو تمہارا انکار کرنا ایسے کہ جیسے سب سے پہلے تم ایک انجان شخص کے لیے تو فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور ایک وہ شخص جو سب کچھ جانتا ہے اور جانتے ہوئے تکذیب کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے پہلا انکار کرنے والا ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا. وَإِيَّا فَاتَّقُونِ اور مجھے سے ڈرو.